احتشام صاحب، آپ نے بھی یہ بیان خطاب سنا وزیر اعظم شہباز شریف کا. ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہوں نے یہی گفتگو کرنی تھی. اب سوال یہ ہے کہ گفتگو تو ہو گئی، واٹس نیکسٹ؟ کیا اس فورم پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد آ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو وہ ویٹو نہ ہو؟ مطلب کہ میں اس کو اپنی ہی خام خیالی اور اپنا ہی خواب کہہ رہا ہوں. آئی نو اٹ. دیکھیں فیصل، جہاں تک جنرل اسمبلی کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ اگرچہ بہت بڑا فورم ہے یونائٹڈ نیشن کا، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ اگست اور سپٹمبر میں اس کے اجلاس ہوتے ہیں. بائی دی وے میں 44 سیشن بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا اور 3 مہینے میں وہاں رہا تھا. تو یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل بہت بڑا فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ آپ وہاں جاتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل فورم پہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں. دنیا آپ کو دیکھتی ہے، کچھ رپورٹ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر سائیڈ لائن پہ آپ کو امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، جس طرح شہباز صاحب کو موقع ملا ہے. بہت کم ملتا ہے ایک گو میں اتنے لوگوں کو ملنا، جیسے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو ملنا، اس کے بعد ٹرکی کے پریزیڈنٹ کو ملنا، ایران کے پرائم منسٹر کو ملنا. پھر سب سے زیادہ اہمیت مجھے نظر آتی ہے بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو کہیں یا پرائم منسٹر کہیں، جنہیں پولیٹیکل ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملنا. تو میرا خیال ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو ہندوستان ہمیشہ فیصل کہتا رہا ہے کہ پاکستان اپنا نقطہ نظر ڈائلوٹ کرے، کشمیر پہ پیچھے ہٹے، اور ایک جس کو کہتے ہیں دھونس اور بدماشی کا رویہ، کہ جب تک آپ اس طرح کی تقاریر کریں گے انٹرنیشنل فورم پہ آپ بات نہیں ہوگی. لیکن الحمدللہ پاکستان کا ڈے 1 سے سٹینڈ وہی ہے کہ جو کشمیر کے بارے میں ہے، جو قراردادیں نہرو خود لے کے گئے تھے اپنا یہ کیس اپنا جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہاں پہ یہ طے ہوا تھا پلیبیسائٹ ہوگا، اور آج تک نہیں ہوا. قراردادیں پڑی ہیں اور یہ انفنش ایجنڈا ہے اقوام متحدہ کا، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اہم سوال یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جب آپ مضبوط نہیں ہوتے، اب جس انداز سے ہندوستان آپ نے دیکھیں، اس کے تعلقات آپ نے دیکھا کہ ایک وقت میں ایک لمبا عرصہ تک اس نے اپنا روس سے بھی فائدہ اٹھایا، امریکہ سے بھی اٹھایا، اور سو کالڈ اور نان الائن بھی رہا ایک زمانے میں. تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہمارا کیس جتنا بہتر طریقے سے پلیڈ ہونا چاہیے وہ تو ہو جاتا ہے. بائی لیٹرل لیول پہ بھی نیگوشیشن ہماری بہت بہتر رہی ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ہندوستان کا کلاؤڈ بہت مضبوط ہے، اور یہ ہم جو کہتے ہیں 5 اگست 2019 کی سٹیٹس بحال کیا جائے، جو ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کشمیر کا، اگرچہ ہم نے دیکھا کہ ان کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، ان پرنسپل مودی گورنمنٹ بھی ایگری کر چکی ہے کہ اس کو واپس لائیں گے. کب لائیں گے، کیسے لائیں گے، ایک سوال ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنی کچھ کرنے کے بعد، 5.5 لاکھ فوج رکھنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ 50 لاکھ کشمیری کو دبا نہیں سکے. برہان وانی کی شہادت کے بعد، آج سے 8-9 سال پہلے، اس کے بعد سے جو آپ دیکھ لیں آپ پرائزنگ ہوئی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اخبار، یہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ کے لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے جا کے مقبوضہ کشمیر میں، اگرچہ ان کو بعد میں بین کر دیا گیا، انہوں نے بتایا کہ کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. ہاں سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے، وہ پاکستان اوپنلی کہتا ہے. باقی اب دیکھ لیں سارا انڈیجنس ہے، تو ہندوستان اس کو دبا نہیں سکا اتنی لمبی فوج رکھنے کے باوجود بھی. تو اس وقت سوال یہ ہے کہ جی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان اپنا نقطہ نظر بہتر طریقے سے پیش کیا انہوں نے. ابھی یہی باتیں ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ بائیڈن سے ملاقات نہیں اور امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں اب کیا نکلتا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایک چیز سب سے اہم ہے، اس خطاب کے بعد ڈیفینیٹلی ہندوستان ایک دباؤ میں آئے گا. اور پھر جس طریقے سے غزہ پہ ایک سٹینڈ لیا، آپ پیلسٹائن کے ایشو پہ آپ نے دیکھا بڑی بھرپور تقریر کی. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو جب تقریر کرنے آئے، اسرائیل کے پرائم منسٹر، تو ہمارے وفد نے وہاں سے واک آؤٹ کیا جنرل اسمبلی سے. وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے بہت بڑی کہ پاکستان، بھلے ہمارے جو مڈل ایسٹ میں لوگ بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، وہ یہ کام نہ کریں. میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہم دیکھیں، سعودی عرب، UAE، باقی لوگ جو واک آؤٹ کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے پاکستان کو یہ قد تک رہنا چاہیے، ہمیں تعلقات نہیں بگاڑنے چاہیے، اسرائیل سے بہتر کرنے چاہیے. لیکن ان پرنسپل اصول کی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے ساری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے. لیکن پاکستان جتنے زبردست طریقے سے اس کو لے کے جا رہا ہے، آج کی تقریر میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑا اس لحاظ سے کہنا چاہیے ایک وے فارورڈ ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا انہوں نے افغانستان پہ بات کی، ٹیررزم پہ بات کی، اور پاکستان کو جو نقصان اٹھانا پڑا دہشت گردی میں اس کا انہوں نے ذکر کیا، کس انداز سے پاکستان مہاجرین کی مدد کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنل فورم پہ پرائم منسٹر کا یہ ساری باتیں کرنا ایک بڑا اسٹرانگ میسیج جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے. اللہ کرے کہ اس کے آنے دنوں کو فائدے ہوں. جی چلیں ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.